بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو السلام علیکم اور یونیک وائس 65 میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ناظرین، واقعہ غدیر تاریخ اسلام کا اہم ترین واقعہ ہے، جس میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع سے واپسی پر خم غدیر نامی جگہ پر ہجرت کے 10ویں سال 18 ذی الحج کے دن حضرت علی علیہ السلام کو اپنا جانشین مقرر فرمایا، جس کے بعد تمام بزرگ صحابہ سمیت حاضرین نے حضرت علی علیہ السلام کی بیعت کی۔ یہ تقرری خدا کے حکم سے ہوئی، جسے خداوند عالم نے آیت تبلیغ میں بیان فرمایا ہے۔ یہ آیت ہجرت کے 10ویں سال 18 ذی الحج سے کچھ مدت قبل نازل ہوئی، جس میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا گیا تھا کہ جو کچھ خدا کی طرف سے آپ پر نازل کیا گیا ہے اسے لوگوں تک پہنچائیں۔ اگر ایسا نہ کیا گیا تو گویا آپ نے رسالت کا کوئی کام انجام نہیں دیا۔ اس کے بعد آیت اکبر نازل ہوئی، جس میں خدا نے دین کی تکمیل اور نعمات کی تمامیت کا اعلان فرمایا۔ دین اسلام کو خدا کا پسندیدہ دین قرار دیا۔ معصومین علیہ السلام نے حدیث غدیر کے ساتھ اسناد کیا ہے۔ اسی طرح امام علی علیہ السلام کے دور سے لے کر موجودہ دور تک کے بہت سے شعراء نے غدیر کے بارے میں اشعار لکھے ہیں۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ معصومین علیہ السلام نے اس دن کو عید قرار دیا ہے، اس لیے تمام مسلمان بطور خاص شیعہ اس دن جشن مناتے ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کے 10ویں سال 24 یا 25 ذی-القعدہ کو 1,20,000 افراد کے ساتھ فریضہ حج کی ادائیگی کے لیے مدینہ سے مکہ کی طرف روانہ ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ حج حجۃ الوداع یعنی حجۃ الاسلام اور حجۃ البلاغ کہلاتا ہے۔ اس وقت امام علی علیہ السلام تبلیغ کے لیے یمن گئے ہوئے تھے۔ جب آپ علیہ السلام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حج پر جانے کی خبر ملی تو یمنی مسلمانوں کی ایک جماعت کے ساتھ مکہ کی طرف روانہ ہوئے اور اعمال حج کے آغاز سے قبل ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا ملے۔ حج کے اختتام پر رسول خدا مسلمانوں کے ساتھ مکہ سے مدینہ کی جانب روانہ ہوئے۔ فریضہ حج کی ادائیگی کے بعد مسلمانوں کا یہ عظیم الشان اجتماع بروز جمعرات 18 ذی الحج کو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معیت میں غدیر خم کا مقام پر پہنچے، جہاں سے شام، مصر اور عراق وغیرہ سے آنے والے حجاج اور عظیم کاروان سے جدا ہو کر اپنے اپنے مقررہ راستوں سے اپنے ملکوں کی طرف جانا تھا۔ اتنے میں جبریل علیہ السلام آیت تبلیغ لے کر نازل ہوئے اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کا یہ حکم پہنچا دیا کہ علی کو اپنے بعد ولی اور وصی کے طور پر متعارف کروائیں۔ آیا نازل ہونے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کاروان کو روکنے کا حکم دیا، جو آگے نکل جانے والوں کو واپس پلٹنے اور پیچھے رہ جانے والوں کو جلدی جلدی غدیر خم کے مقام پر پہنچنے کا حکم دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ دیا یعنی حدیث ولایت، جس کا ترجمہ یہ ہے: کیا میں مومنین پر حق کے تصرف رکھنے میں ان پر مقدم نہیں ہوں؟ سب نے کہا کیوں نہیں؟ چنانچہ آپ نے فرمایا: میں جس کا مولا اور سرپرست ہوں، یہ علی اس کا مولا اور سرپرست ہے۔ یا اللہ، تو اس کے دوست اور اس کو اپنا مولا اور سرپرست سمجھنے والے کو دوست رکھ اور اس کے دشمن کو دشمن رکھ۔ جو اس کی نصرت کرے تو اس کی مدد کر، جو اس کو تنہا چھوڑے اس کو اپنے حال پر چھوڑ کر تنہا کر دے۔ نماز ظہر ادا کرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ دیا، جو خطبہ غدیر کے نام سے مشہور ہوا، اور اس کے ضمن میں فرمایا: حمد و ثنا صرف اللہ کے لیے ہے، اسی سے مدد مانگتے ہیں اور اسی پر ایمان رکھتے ہیں۔ اپنے نفس کی شر انگیزیوں اور اپنے کردار کی برائیوں سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ خداوند لطیف و خبیر نے مجھے خبر دی ہے کہ مجھے بہت جلد اس کے پاس بلایا جائے گا اور میں اس کے بلاوے پر لبیک کہوں گا۔ میں نے تم سے پہلے حوض کوثر کے کنارے حاضر ہوں گا، تم اسی حوض کے کنارے میرے پاس لائے جاؤ گے۔ بس دیکھو کہ میرے بعد ثقلین کے ساتھ کیا سلوک روا رکھتے ہو۔ ثقل اکبر یعنی اللہ کی کتاب ہے اور میری اطرت ثقل اصغر ہے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی ابن ابی طالب کا ہاتھ پکڑ کر اٹھا لیا، یہاں تک کہ سب نے اب
علیہ السلام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو میں دیکھ لیا، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، کیا میں تمہاری نسبت تم پر مقدم نہیں ہوں؟ لوگوں نے جواب دیا، کیوں نہیں اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خداوند متعال میرا ولی ہے اور میں مومنین کا ولی ہوں، بس جس کا میں مولا ہوں، علی بھی اس کا مولا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جملہ 3 مرتبہ دہرایا اور فرمایا، اے اللہ، تو اس شخص کو دوست رکھ اور اس کی سرپرستی فرما جو علی کو دوست رکھتا ہے اور اسے اپنا مولا اور سرپرست مانتا ہے، اور ہر اس شخص سے دشمنی کر جو علی کا دشمن ہے، اس کی مدد اور نصرت فرما جو علی کی مدد اور نصرت کرتا ہے، اور اس شخص کو اپنی حالت پر چھوڑ دے جو علی کو تنہا چھوڑتا ہے۔ بعد ازاں لوگوں سے مخاطب ہو کر فرمایا، حاضرین، اس پیغام کو غائبین تک پہنچا دیں۔ اس کے بعد آیت اکمل نازل ہوئی۔ ابھی اجتماع منتشر نہیں ہوا تھا کہ جبریل امین دوبارہ نازل ہوئے اور خدا کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آیت اکمال نازل کر دی، جس میں ارشاد ہوا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم اسلام دینا، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ آج میں نے تمہارے دین کو کامل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو بحیثیت دین کے پسند کر لیا۔ اس موقع پر لوگوں نے امیر المومنین علیہ السلام کو مبارکباد پیش کی۔ بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر ایک خیمہ بپا کیا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ گروہ در گروہ آ کر علی کو امیر المومنین کے عنوان سے سلام کریں، اور حتیٰ کہ ازواج رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس حکم یعنی حکم نبوی کی تکمیل کی۔ غدیر خم میں حاضر افراد کی تعداد کے بارے میں مورخین کے درمیان اختلاف ہے۔ بعض لوگوں نے ان کی تعداد 10,000، بعض لوگوں نے 12,000 اور بعض نے 17,000 اور بعض نے 70,000 افراد نقل کی ہے۔ غدیر خم کے مقام پر اجتماع کی گنجائش اور سن ہجری 10 ہجری میں مدینہ کی آبادی کے پیش نظر نیز مکہ میں حجۃ الوداع کے موقع پر حجاج کی تعداد کو مد نظر رکھتے ہوئے غدیر خم میں 10,000 افراد پر مبنی اور روایت کو مستند تر اور صحیح تر قرار دیا جاتا ہے۔ شیعہ اور سنی مفسرین کے مطابق قرآن پاک کی چند آیات حجۃ الوداع کے موقع پر واقع غدیر کے سلسلے میں نازل ہوئی، جس کا ترجمہ، آج میں نے تمہارے دین کو کامل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو بحیثیت دین اسلام پسند کر لیا۔ آیت سورۃ مائدہ آیت نمبر 67 میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعلوا فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین۔ جس آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ اے پیغمبر، جو اللہ کی طرف سے آپ پر اتارا گیا ہے اسے پہنچا دیجئے، اور اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو آپ نے میری رسالت کا کوئی کام نہیں کیا، اور اللہ لوگوں سے آپ کی حفاظت کرے گا، بلا شبہ اللہ کافروں کو منزل تک نہیں پہنچایا کرتا۔ نمبر 3 ہے، طلب کرنے والے نے طلب کیا اس عذاب کو جو ہونے ہی والا تھا، کافروں کے لیے اسے کوئی ٹالنے والا نہیں ہے۔ مورخین اور ذکر 2 آیات کریمہ کی تفاسیر میں بیان ہوا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امیر المومنین علیہ السلام کی ولایت کا اعلان کیا تو نعمان بن حارث آپ کے قریب آیا اور اعتراض کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، تو نے ہمیں توحید اور اپنی رسالت پر ایمان لانے اور جہاد اور حج اور روزہ اور نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا اور ہم نے بھی قبول کیا، لیکن تو اس پر راضی نہ ہوا اور اب اس نوجوان کو مقرر کیا اور اس کو ہمارا ولی قرار دیا، کیا یہ اعلان ولایت تو نے اپنی طرف سے کیا یا خدا کی جانب سے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اعلان خدا کی طرف سے تھا، تو اس نے انکار کی حالت میں کہا، اگر یہ اعلان خدا کی جانب سے تھا تو ایک پتھر آسمان سے اس کے سر پر آ گرے۔ اسی حالت میں آسمان کی طرف سے ایک پتھر آیا اور اس کے سر پر نازل ہوا اور اس کو وہیں ہلاک کر ڈالا، اور یہ آیت نازل ہوئی، ایک طلب کرنے والے نے طلب کیا اس عذاب کو جو ہونے ہی والا تھا، کافروں کے لیے اسے کوئی ٹالنے والا نہیں ہے۔
ناظرین اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کریں تاکہ آپ کو چینل کی اپڈیٹس ملتی رہیں، اور ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کر کے اپنے دوستوں کو شیئر کریں اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار بھی لازمی کیا کریں۔